آج بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ 23 بہادر سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ یہ واقعہ ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف کارروائیوں کے دوران پیش آیا۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں 27 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا عزم جو ہے وہ بلند ہے، لیکن ملک میں اس وقت امن و امان کی صورتحال کو کچھ خدشات لاحق ہیں۔ اس واقعے پہ بھی ہم کوشش کریں گے بات کر سکیں، لیکن جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے وہ سب ارد گرد اس کے قانونی کیسز چل رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ آصف علی زرداری جو صدر بھی رہ چکے پاکستان کے، انہوں نے آج سے کئی برس پہلے جب ریفرنس دائر کیا تھا تو اس کی سماعت آج بہت برس بعد ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی حکم سے پھانسی سے متعلق ریفرنس کی 9 رکنی لارجر بینچ نے یہ سماعت کی ہے سپریم کورٹ میں۔ اس سماعت کو براہ راست بھی نشر کیا گیا، یہ دوسری دفعہ ہوا ہے کسی کیس میں، کسی ریفرنس میں ایسا، اور پھر جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کیا گیا۔ بڑا اہم معاملہ ہے، تاریخ کی درستگی کے لیے کوشش اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دو جو سابق وزراء اعظم ہیں، ایک تو سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر اعظم عمران خان، دونوں ہی کے عدالت میں معاملات چل رہے ہیں، لیکن ایک سابق وزیر اعظم کی سزائیں ختم ہو رہی ہیں، جبکہ ایک سابق وزیر اعظم ایسے ہیں جن کی سزاؤں کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، ہر گزرتے دن کے بعد ان کے کیس میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ اس لیے قانونی ماہرین سے پاکستان کے ان سے ہم آج کیپٹل ٹاک میں بات کریں گے۔ انتہائی سینئر وکیل، مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں، بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ عابد زبیری، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ان سے بھی ہم ان کی رائے لیں گے۔ نعیم حیدر پنجوتا، نوجوان وکیل ہیں، تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں قانونی معاملات میں، ان سے ہم بات کریں گے۔ اور بیرسٹر شبیر شاہ، ماہر قانون ہے کراچی سے، وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، آپ سے چند گھنٹے پہلے ہی جو تیسرا بڑا کیس ہے نواز شریف صاحب کا، العزیزیہ ریفرنس میں بھی ان کو بری کیا گیا ہے، کیا اب تینوں کیسز کی یہ صورتحال سامنے آنے کے بعد نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم ہو جائے گی، ہو گئی ہے، یا ابھی بھی انہیں نااہل ہی تصور کیا جائے گا الیکشن لڑنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2017 میں سے جو ایک ڈرامہ شروع کیا گیا تھا اور اس پہ پھر میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، پھر سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ پرچہ کرو، ریفرنس ڈالو، پھر مانیٹرنگ ہوئی، سب کچھ ہوا۔ اس ڈرامے کا آج عدالتی اختتام ہوا۔ 3 ریفرنس سے، ایک پہلے ایون فیلڈ کا تھا جو اصل پاناما میں تھا، یہ 2 تو درمیان میں اور آگئے، عزیز مل کے، عزیزیہ اسٹیل مل کے اور ہل میٹل کے، تو آج ان پہ ہیئرنگ تھی اور وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو اس وقت تک میاں صاحب کے اوپر کوئی ایسا فوجداری یا کسی سول عدالت کی طرف سے ایسا حکم نہیں ہے جس میں وہ کنوکٹ ہوں، سزا یافتہ ہوں یا مجرم ہوں۔ تو وہ ایک نارمل شہری ہیں اور وہ کسی طرح کا الیکشن، کوئی ڈسکوالیفیکیشن ان کے پاس ان مقدمات کی نہیں ہے۔ باقی رہ گیا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ سپریم کورٹ نے ان کو تا عمر جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا تھا۔ ہم تو سمجھتے ہیں چونکہ آئین میں مختلف کام کرنے کے لیے ڈسکوالیفیکیشن کا ٹائم طے ہے، کہیں 2 سال ہے، کہیں 3 ہے، کہیں 5 ہیں، یہ نہیں تھی۔ خاص مہربانی کی تھی سپریم کورٹ کے خاص ججوں نے، لیکن پارلیمان نے اس لکونہ کو پورا کرنے کے لیے قانون سازی کی اور اس کی لمٹ 5 سال طے کر دی، تو وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کنفلکٹنگ ہے۔ کسی کو انہوں نے کہا کہ اسی ٹرم کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گیا، جیسے افتخار چیمہ صاحب تھے ہماری پارٹی کے، دوبارہ الیکشن لڑ کے آیا تو ٹھیک ہو گیا۔ کسی کو انہوں نے اسی ٹرم کے لیے کر دیا، کسی کو 5، کسی کو لائف کے لیے۔ تو یہ مختلف فیصلے ان کے فیلڈ میں ہیں اور پارلیمان کا ایکٹ بھی ہے۔ اب یہ معاملہ ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، ابھی ایک ہیئرنگ ہوئی ہے، ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک میاں صاحب کے اوپر کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، وہ انشاءاللہ الیکشن لڑیں۔ لیکن پھر بھی سپریم کورٹ کو طے کرنا ہے کسی جی یقیناً، یہ چونکہ معاملہ وہاں ہے اور فیصلہ کیا آگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کا جو اسٹوڈنٹس ہے پورے کا پورا، اس کے طور میں یہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں، بلکہ جنہوں نے ڈسکوالیفائی کیا تھا بندیال صاحب نے بعد میں کیس میں اور الٹا فیصلہ دے دیا، انہوں نے کہا کہ یار پہلے زیادتی ہو گئی تھی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا، باقی فیوچر ہے اللہ واللہ عالم۔